أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہم ایک میٹنگ کے سلسلے میں ڈنمارک میں تھے، تو حجت الاسلام والمسلمین سید شمشاد رضی صاحب نے تجویز دی کہ ہم جا کر حجت الاسلام والمسلمین آقای خادمی سے ملتے ہیں اور مسجد علی کا وزٹ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم مسجد امام علی پہنچے۔ اس ملاقات میں جس میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شمشاد حسین رضی صاحب موجود تھے اور مظفر نقوی صاحب موجود تھے، اور اسی طرح حسین نقوی جو آیت اللہ حفظ ریاض صاحب کے فرزند ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو اس میں جو ہے کئی قابل ذکر امور میں بحث ہوئی، مسجد امام علی تعمیر اور اس کے انتظامات سے متعلق حجت الاسلام والمسلمین آقای خادمی نے وضاحت کی، اور اپنا جو لبنان کے ان کے تبلیغی دورے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح لبنان جایا کرتے تھے اور کس طرح تبلیغی امور انجام دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بعض چیزوں کے بارے میں جو ناروے میں انہوں نے سوال کیا اور مومنین کی خیریت دریافت کی، اور سلام انہوں نے مومنین کو ناروے کے بھیجا۔ تو اس میں علامہ شمشاد رضی صاحب نے بھی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور خادمی صاحب نے بھی کہا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ نے یہ مجھے شرف دیا ہے کہ آپ یہاں ملاقات کے لیے آئیں۔ اس مختصر سی ملاقات میں اس کے علاوہ اور کئی بھی امور زیر بحث آئے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ آخر میں خادمی نے یورپ میں مقیم علماء کے لیے کچھ نصیحتیں فرمائی جو آپ کی پیش خدمت۔ همکاران عزیز خودم و سربازان امام زمان چند تا موضوع رو من پیشنهاد میکنم. موضوع اولی اینه که ما با عملمون باید تقوامون رو نشون بدیم و تقوا و دینداری خیلی مهمه، ولی با زبان مردم رو دعوت کنیم و با عمل خودمون نشون بدیم که ما آدم‌های معتقدی هستیم، مؤمنیم، متدینیم، با اخلاق به خودمون. این موضوع خیلی مهمه. و موضوع دوم، طلبه در اروپا فرق میکنه زندگیش با طلبه در قم، در نجف، در یک کشور اسلامی. ما اینجا نیاز داریم به اینکه قلبمون رو تطهیر کنیم. طلبه باید اینجا قرآن بخونه، طلبه اینجا باید دعا بخونه، روزش رو باید با زیارت عاشورا شروع کنه، با حدیث کسا شروع کنه، با توسل و روزه و ابا عبدالله شروع بکنه. و طلبه اگر بتونه نماز شبش رو شب نباید ترک بکنه، باید نماز شب بخونه. اینم موضوع دوم. و موضوع سوم این که بدونه یک سربازه و آقا داره، اون آقا امام زمانه، بدون فرموندهش مراقبشه. اگر مشکلی پیدا کرد با اون فرمونده رو ندا بده، اگر جایی مشکلی کرد دید از فرموندهش بخواد. اون فرمونده داره میشنوه، اون فرمونده داره میبینه، نقایصشو میدونه، خوبیاشو میدونه، هر روز دست رو سرش بذاره و از اون فرمونده عذرخواهی کنه که در کارش کوتاهی ممکنه کرده باشه. ملاقات کئی حوالوں سے جو ہے مفید رہی۔ ایک تو خود ملاقات کرنا مومنین سے، علماء سے ثواب کا درجہ رکھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مسجد امام علی سے متعلق معلومات ملی۔
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على